تو آج ہم نے پڑھنی ہے عشق ناول کی 9ویں قسط، جو کہ ریت شاہ کا ہے۔ پہلے ہم نے 7 اور 8 پڑھی تھی اور اب 9ویں پڑھیں گے۔ آپ نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور کامنٹ کرنا ہے، تاکہ میں آپ کے لیے اچھے اچھے ناول لے کر آؤں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ناول عشق۔ شہریار جب سے واپس آیا تھا بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے سبھی جانتے تھے، ان لوگوں کو شادی سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا اس کے اچانک واپسی سے، اور یہی وجہ وہ اپنے گھر والوں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ اسے اس طرح بھگانا کیوں چاہتے ہیں۔ وہ جب سے آیا تھا بار بار رحیل صاحب اور آسیہ بیگم سے پوچھ چکا تھا کہ اب لوگوں کو اتنی جلدی اس کی واپسی کا کیوں کہا گیا، جبکہ شہریار جتنا وقت چاہے یہاں رہ سکتا تھا۔ پہلے تو وہ لوگ اس کی شادی کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب جب تیار ہوئے تب اتنی بڑی شرط رکھ دی۔ وجہ یہ ہے شہریار کہ میں اپنا کامیاب بزنس اس طرح ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جلد ہی واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بار بار پوچھنے پہ راحیل صاحب نے وجہ بنائی۔ بابا وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ میری نگرانی میں ہے، میں سب کچھ ٹھیک سے سنبھال رہا ہوں، اعتبار تو کر ہی سکتے ہیں آپ مجھ پر۔ بزنس کے لیے کوئی اپنی زندگی نہیں چھوڑتا، اب کیا میں سکون سے شادی بھی نہیں کر سکتا؟ اس کے چکر میں شہریار نے بے بسی سے پوچھا۔ نہیں میری جان، لیکن کینیڈا میں تمہاری کامیابی کا پہلا سال ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں بھی تم کوئی غلطی کرو، بس اسی لیے تمہارے بابا نے یہ شرط رکھی، اور اگر اس شرط کی وجہ سے انکار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا بابا؟ شہریار ان کے سامنے رک کر پوچھنے لگا۔ دنیا خوبصورت لڑکیوں سے بھری پڑی ہے شہری، مہر کوئی آخری لڑکی نہیں ہے جس سے شادی کی جا سکے، بابا نے غصے سے کہا۔ لیکن مہر وہ لڑکی، اکلوتی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس پر شہری کا لہجہ بلند تھا۔ شہری میں بحث نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، بابا نے غصے سے کہا، اور بنا اس کی طرف دیکھے آسیہ بیگم کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شہریار نے ایک نظر عابد کی طرف دیکھا۔ شہری بابا آپ کا روم کھلوا دیا ہے، آپ جائیں آرام کریں اور فکر نہ کریں، انشاءاللہ ان کا جواب ہاں ہی ہوگا۔ عابد اس کا کندھا تھپتھپاتے اس سے نظریں چرا کر چلا گیا۔ کچھ تو ہے یہ جو یہ مجھ سے چھپا رہے ہیں، کچھ تو ہے جو بابا کو پریشان کر رہا ہے، لیکن کیا؟ وہ اپنے سر میں ہاتھ پھیرتا خود سے سوال کرنے لگا۔ مطلب میرے لیے پرستان کا شہزادہ نہیں آئے گا؟ نہیں بابا جان، اس شادی کے لیے انکار کر دیں گے، اور بتا دیں مہر ایک خوبصورت پری ہے اور اس کے لیے کوئی پریوں کا شہزادہ آئے گا، میں اس طرح سے کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مہر انکار کرتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ مہر یار یہ دور دیکھ، 2020 ہے، اور 2020 میں پرستان نہیں ہوتے، کینیڈا، لندن، پیرس ہوتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں شہزادے، اور یہ نو دور کا شہزادہ کینیڈا سے آیا ہے۔ کیوں بابا جان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ مہر ماں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بابا جان سے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ایک سے شہزادہ امریکہ سے بھی آیا ہوا ہے، ایک اور شہزادہ امریکہ سے بھی آیا ہوا ہے، اسما چاچی کا بیٹا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مہر ماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے گلاسز والا چپکو سا لڑکا یاد آیا۔ اور اسما چاچی کیسے کہتی تھیں، ان کے بیٹے سے زیادہ پڑھا لکھا اور قابل لڑکا ان کے پورے خاندان میں تو کیا پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ ہی شہزادہ نہیں بلکہ شہزادے کے گھر میں کام کرنے والا باورچی ہے، اب اسے شہزادہ بول کر شہزادوں کی توہین نہ کریں۔ اور بابا جان میں بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ آج کے زمانے میں شہزادے پرستان نہیں کینیڈا سے ہی آتے ہیں، اس لیے آپ کو جو بہتر لگے آپ فیصلہ کر لیں، مہر نے مسکرا کر انہیں جواب دیا۔ تو بابا جان بھی مسکرا دیے۔ ویسے تو وہ اس کا جواب پہلے سے ہی جانتے تھے، لیکن اس کا مزیدار قسم کا جواب سننا چاہتے تھے، اسی لیے اسی سے پوچھا۔ یہ کون سی جگہ ہے پریام؟ میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت جگہ نہیں دیکھی کہ تم یہاں پر رہتی ہو؟ اس خوبصورت جگہ کا نظارہ کرتے ہوئے پریام سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں یہیں رہتی ہوں، اگر تمہیں اتنی اچھی لگ رہی ہے یہ جگہ تو تم بھی یہیں رہو، میرے پاس، میرے ساتھ۔ پریام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ خوبصورت صاف شفاف بہتے پانی کے کنارے سے وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ یہ کون سے پھل ہیں؟ میں نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں سنا۔ وہ ہلکے گلابی کلر کے پھولوں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت پھول کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ساریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب کھیلتے ہیں، چلو آؤ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ تھامے
آگے کی طرف چلنے لگی، لیکن سکندر کی اس بات کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ لیکن حیرت اسے تو تب ہوئی جب اس نے چلتے ہوئے اپنے سامنے اچانک ایک بہت بڑا محل نما گھر دیکھا۔ پر عام دور سے یہ گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اچانک یہ گھر کہاں سے آیا؟ سکندر حیرت اور پریشان سے اس سے پوچھنے لگا۔ یہ میرا گھر ہے سکندر، سب نظروں کا دھوکہ ہے، تمہیں دور سے شاید نظر نہیں آ رہا تھا، چلو اندر چلیں۔ مریم خاموشی سے اندر کی جانب چل دی، جبکہ سکندر حیرت زدہ اس کے پیچھے آیا۔ اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے رحمان صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ ہم 2 دن کے بعد نکاح کے لیے آئیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت جلدی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، رحیل صاحب نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں رحیل صاحب، شاید آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں اس رشتے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن پھر میں نے شہریار کی نظروں میں اپنی بچی کے لیے محبت دیکھی ہے۔ بے شک میں اپنی بیٹی کے لیے ایک شہریار جیسے ہی انسان کی تلاش میں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بچی شہریار کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، اب 2 دن بعد تشریف لے آئیں، رحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ رحیل صاحب کے سامنے ساتھ زمین پر بیٹھا ان کی گفتگو سننے کی ناکام کوشش کرتا شہریار پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ جب رحیل صاحب نے فون رکھ کر اس کی طرف دیکھا، ہم 2 دن کے بعد نکاح کے لیے جائیں گے ان کے گھر، بابا نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا۔ او بابا جان، آئی لو یو سو مچ۔ ان کے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہریار اٹھ کر ان کے سینے سے لگ چکا تھا، جبکہ رحیل صاحب نے ایک نظر آسیہ اور عابد کی طرف دیکھا، شاید وہ آنے والے وقت سے انجان نہیں تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے پریام، تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ یہ جگہ اتنی عجیب کیوں ہے؟ اتنے بڑے محل میں تمہارے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ ابھی تک کوئی بھی مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ اور وہ بچی کون تھی جو وہاں باہر کھیل رہی تھی؟ وہ اتنی چھوٹی سی بچی اپنے پیروں پر کس طرح چل رہی تھی اور پھر اچانک غائب کہاں ہو گئی؟ تم نے تو کہا تھا کہ آج نکاح ہوگا، تو تم نے کہاں سارا انتظام کیا گیا ہے؟ سکندر اس سے سوال در سوال کیے جا رہا تھا، جبکہ پریام اس کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ ابھی اس کے سوال جاری تھے جب ایک بزرگ اس جگہ داخل ہوئے۔ بابا جان، آپ نے نکاح کا انتظام کر دیا، دیکھیں میں سکندر کو بھی اپنے ساتھ لے آئی، پریام نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بزرگ انسان بنا مسکرائے سنجیدہ انداز میں بولے اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے، اور ان کے اشارے کے ساتھ ہی کچھ لڑکیاں چہرے پر جعلی سے نقاب کیے داخل ہوئیں۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ سکندر خوف زدہ ہو گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ سب کچھ تو اتنا خوبصورت تھا، پھر کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا؟ کیوں اسے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا؟ ان 2 دنوں سے شہریار بہت بے چین رہا، وہ ایک سیکنڈ کو بھی وہ سو نہ سکا، یہاں تک کہ بے چینی اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسے تیز بخار نے گھیر لیا۔ ذیان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان آوازوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ اچانک خوف سے اس کا پورا بدن کپ کپانے لگتا، لیکن اسے کس چیز کا ڈر تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آسیہ اور رحیل صاحب بہت پریشان تھے، عابد تو کسی پیر سے اس کے لیے تعویذ بھی لے آیا تھا، جسے پہننے سے شہریار نے انکار کر دیا، اور بہت منانے کے باوجود بھی شہریار نہ مانا۔ یار، یہ تو وہی لڑکا ہے نا جو لفٹ میں ہم سے ملا تھا؟ منال نے فوٹو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی ہے گنگو تیلی، مجھے لگا تھا کوئی شہزادہ آئے گا میری زندگی میں۔ یار اب تو میں نے بابا کے سامنے بھی ہاں کر دی، وہ بھی بنا تصویر دیکھے۔ اب جمعہ کو نکاح ہے، انکار بھی نہیں کر سکتی۔ ہائے کہاں پھوٹی میری قسمت، ایک بار گنگو تیلی کو دیکھ تو لیتی، پھر ہاں کرتی۔ ساری زندگی میرا مذاق اڑائے گا کہ میں نے اسے بیوٹیفل کہا تھا، ہینڈسم نہیں۔ مہر اپنا سر پیٹتے ہوئے بولی۔ مجھے تو لگتا ہے وہی لفٹ پر ہی تجھ پر فدا ہو گیا تھا، منال نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو فدا تو ہونا ہی تھا، اب میں ہوں ہی بندریا۔ اس سے پہلے کہ مہر بولتی، منال بولی۔ اپنی شکل دیکھی ہے تو نے چوہیا جیسی؟ مجھے بندریا کہتی ہے؟ اپنی خوبصورت شکل کا مذاق اڑاتے دیکھ مہر غصے سے بولی اور کھینچ کر کشن اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، جبکہ خود کو چوہیا کہلانے پر منال نے بھی اس سے خوب بدلہ لیا۔
اللہ کرے میرے لیے ایک بیوٹیفل کا رشتہ آیا ہے جو ساتھ میں بیوٹیفل تھا، اس کے لیے تیرا رشتہ آئے اور تیرے ابا اماں تجھ سے پوچھے بغیر رشتہ پکا کر دیں، پھر دیکھ میں تیری شادی پر کیسے بھنگڑے ڈال ڈال کے ناچتی ہوں۔ مہر نے ایک بار پھر سے کشن مارتے ہوئے بددعا دی۔ ہاں یار، وہ بھی کافی ہینڈسم ہے۔ آمین ثم آمین۔ اس کی بددعا پر آمین کہتے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بیوقوف، میں نے بددعا دی تھی، دعا نہیں۔ مہر پیچھے سے بتانا نہ بھولی۔ سکندر سامنے بیٹھے ہی سب لوگوں کو گھورے جا رہا تھا جبکہ پریا مسکرا رہی تھی۔ اسے حیرت کا اصل جھٹکا تب لگا جب ایک سفید دوپٹہ ہوا میں اڑتا پریام کے سر پر پیار کا نکاح کی کارروائی شروع کی جائے۔ بزرگ کی آواز کمرے میں گونجی۔ ایک منٹ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دوپٹہ آپ پر کیسے آیا؟ اور یہاں پر کچھ دیر پہلے جو لڑکیاں کھڑی تھیں وہ کہاں غائب ہو گئیں؟ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے؟ پہلے یہاں پر محل نہیں تھا، پھر اچانک یہ محل کہاں سے آیا؟ باہر جو بچی پھولوں سے کھیل رہی تھی وہ کہاں چلے گئی؟ پہلے میرے سارے سوالوں کے جواب دیں، پھر نکاح کی کارروائی شروع ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سکندر نے کھڑے ہوتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ یہ پہاڑی ایک پریوں کا قلعہ ہے، جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے وہ ایک پری ذات ہے۔ اس قلعہ کی اصل مالکن تم سے محبت کرتی ہے، اسی لیے ہم تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ورنہ ایک انسان کے ساتھ ایک پری ذات کا نکاح ہماری اور تمہاری نسلیں برباد کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اپنی بیٹی کی خواہش کے سامنے بے بس ہیں۔ اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ تاکہ نکاح کی کارروائی شروع ہو، بزرگ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ میں ایک انسان سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ پریام کوئی پری ہے تو میں کبھی وہاں واپس نہ آتا۔ میں یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے۔ سکندر ان سب کو دیکھتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ نہیں سکندر، تم اس سے واپس نہیں جا سکتے۔ تم نے ہماری بچی سے وعدہ کیا ہے، اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو وہ اپنی زندگی گنوا دے گی، اس سے اس کی آزادی چھین لی جائے گی، اس سے اس کے جینے کے حق چھین لیے جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کرو سکندر، تم اس طرح اسے واپس نہیں جا سکتے۔ یہ سچ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس نے کہا کہ لیکن ہم اپنی بچی کو کھو بھی نہیں سکتے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نہیں کرنا چاہتا نکاح۔ میں نے پریام سے محبت اسے انسان جان کر کی تھی۔ یہاں جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد پریام کو ایک پری کے طور پر قبول کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے معاف کیجیے، میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سکندر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بولا۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی انسان کی طرح رہوں گی، تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ سکندر، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، مجھ جیسا عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ پریام بھی اسی کے سامنے اسی کے انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو پریام، مجھے لگا تم ایک عام انسان ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایک پری ذات ہو تو میں اپنے قدم روک لیتا۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سکندر، تمہارے یہاں سے چلے جانے سے پریام کو اپنی زندگی ختم کرنی پڑے گی۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اسے ساری زندگی ایک تابوت میں گزارنی پڑے گی۔ یہ اصول ہے، ایک پری ذات اگر انسان کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور وہ انسان اسے اپنانے سے انکار کر دے تو اسے ساری زندگی قید خانے میں گزارنی پڑتی ہے، جہاں سے نہ تو وہ نکل سکتی ہے اور نہ ہی جی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو وہ بھی کوئی بات نہیں، لیکن اس سے نکاح کر لو تاکہ اسے آزادی تو ملے، جینے کی اجازت تو ملے۔ اگر تم نے اس سے انکار کر دیا تو سزا کے طور پر اسے ایک تابوت میں بند کر دیا جائے گا، جس سے وہ ساری زندگی کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ وہ تمہیں اپنا محرم مانتی ہے، تمہارے علاوہ کسی کے خوابوں میں بھی نہیں آ سکتی۔ یا تو تم اسے اپنا لو، نہیں تو بس اس سے نکاح کر لو تاکہ وہ ساری زندگی قید خانے میں تو نہ رہے، بزرگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں یہاں رہنا۔ سکندر نے ایک نظر اس محل کی طرف دیکھا اور پھر باہر کی طرف چلا گیا۔ نہیں سکندر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو،
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों मुझे पल पल की मौत दे रहे हो? सिकंदर, मैंने तुमसे सच्चा इश्क किया है, खुदा के लिए वापस आ जाओ वरना पछताओगे। प्रियाम को ताबूत में बंद कर दिया जाए। एक इंसान से इश्क करने की सजा इसे ज़रूर मिलेगी। बुजुर्ग ने एक नज़र अपनी रोती बेटी को देखा और फिर बिना इसकी तरफ देखे चले गए। तुमने मेरा ये साथ अच्छा नहीं किया सिकंदर, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली है, मैं तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दूंगी। सिकंदर ने डर के मारे वहाँ से तो आया, लेकिन जैसे जैसे वो पहाड़ी उतर रहा था वैसे वैसे ही इसका ध्यान इन बुजुर्ग की बातों पर गया, जो कह रहे थे कि अगर इसने निकाह ना किया तो वो हमेशा के लिए प्रियाम को कैद कर देंगे, इसे जीने का हक ही ले लिया जाएगा, इसे इंसान से इश्क करने की सज़ा दी जाएगी। सिकंदर भी तो मोहब्बत करता था, वो इसे आम इंसान समझता था, लेकिन फिर भी प्रियाम ने तो इसे कभी नहीं कहा था कि वह एक आम इंसान है। अगर प्रियाम ने इससे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था तो सिकंदर ने भी तो कभी इससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा था कि वो इस वीरान पहाड़ी पर अकेली क्या कर रही है, कैसे वो इसकी एक पुकार पर दौड़ती चली आती है। वो पहाड़ से उतरकर सड़क पर पहुंच चुका था। नहीं, प्रियाम को खुद से मोहब्बत करने की सज़ा नहीं दे सकता, मुझे इससे जीने का हक छीनने का कोई हक नहीं है। वो कौन सा मुझसे कोई हक मांग रही है? सिर्फ निकाह के लिए ही तो कह रही है, इससे निकाह से जीने का हक मिलेगा। मुझे प्रियाम से निकाह कर लेना चाहिए, वो मुझसे कुछ नहीं मांग रही सिवाय निकाह के। हाँ, मुझे इससे निकाह कर लेना चाहिए। सिकंदर ने सोचते हुए अपने कदम ही रोक लिए और तेज़ी से सड़क पार करते वापस पहाड़ी की तरफ जाना चाहा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वह सरहद पार करता, एक तेज़ रफ्तारी गाड़ी इससे आकर टकराई और चंद ही मिनट में वो अपने होशो हवास से बेगाना हो चुका था। शहरयार और इसकी फैमिली निकाह के लिए रहमान साहब के घर आ चुके थे। कुछ ही देर में निकाह होने वाला था। शहरयार ने जो यहाँ आकर सबसे ज़्यादा नोट किया था वो था ज़ियान, जो इसके साथ नहीं था बल्कि मिनाल की मदद करने के चक्कर में लगा था। ज़ियान साहब, अगर आपको लगता है कि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपना नेक नहीं लूँगी, ये आपकी गलत फहमी है, मिनाल ने इसे देखते हुए कहा। अरे मिनाल मैडम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके नेक मतलब आपके हक पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करूँगा? अरे मैं तो खुद लड़ूँगा आपके लिए। आपको जितना नेक चाहिए बस मुंह से आवाज़ निकालें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। ज़ियान ने इसे पुचकारते हुए कहा। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ जंग लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शहरयार भाई माशाल्लाह से इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अब नेक देने में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। आखिर इनकी इज्जत का सवाल है। वो शहरयार के सामने जूस का गिलास रखते हुए मुस्कुरा कर जतलाने वाले अंदाज में बोली, जबकि शहरयार इसकी बात पर मुस्कुरा दिया था। वो तो सिर्फ महर को अपनी निगाहों के सामने देखना चाहता था। इस वक्त इसे सिवाय महर के दीदार के और कुछ भी नहीं चाहिए था। और यहाँ पे ये ज़ालिम समाज जो साफ अल्फाज में कह चुके थे कि जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक महर बाहर नहीं आएगी, इसीलिए वो बेचैनी से निकाह का इंतज़ार कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। जब सामने वाले कमरे से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती महर सुर्ख दुपट्टा लिए बाहर आई, दुल्हन के हसीन जोड़े में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ये वो वाहद लड़की थी जिसने पहली ही मुलाकात में शहरयार के दिल के तार छेड़ दिए थे। इसे शहरयार के सामने बिठाया गया और बीच में एक जाली का कपड़ा लगाया गया और फिर मौलवी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की। पहले उन्होंने शहरयार से निकाह की रजामंदी जाननी चाहिए तो वो दिलो जान से निकाह के लिए राज़ी था, लेकिन ना जाने क्यों निकाह नामा साइन करते हुए इसके हाथ कांपने लगे। दिल एक बार फिर से ज़ोर शोर से धड़कने लगा। अजीब सा खौफ इसके चारों तरफ से फैल चुका था। इसे ऐसा लग रहा था कि वो वीराने में बिल्कुल अकेला बैठा है और कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा है, लेकिन शायद मोहब्बत की ताकत इस खौफ पर हावी हो गई और शहरयार ने निकाहनामे पर साइन कर दिए। महर खान अफरीदी वल्द रहमान खान अफरीदी, आपका निकाह शहरयार शाह वल्द राहील शाह के साथ 50 लाख सिक्का राजुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शहरयार का सारा ध्यान सुर्ख दुपट्टे में बैठी अपनी दुल्हन पर था। खुदा से मांगा था शहज़ादा, मिल गया गेंगू तेली। चलें कोई बात नहीं, ज़िंदगी गुजारनी है ना, कबूल है।
مہر ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی ہوئی بولی، جہاں شہریار اس کا بے باک انداز دیکھ کر اسے گھورنے لگا تھا، وہیں زیان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ رخصتی کی رسم کل ادا ہونی تھی، ورنہ وہ آج ہی خود کو گنگو تیلی کہنے کا حساب ضرور بے باک کرتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اسے کوما میں گئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ کوما کے دوران بھی اسے صرف اور صرف پریام کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے پریام کی زندگی چھین سکتی تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے واپس دنیا میں لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کی کنڈیشن پر پرامید تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ جینا چاہتا ہے، اس کے اندر جینے کی خواہش ابھی زندہ ہے۔ اس کے بابا اور ماما ٹوٹ کر رہ گئے اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر، جبکہ وہ معصوم لڑکی ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر اٹھا لی تھی۔ کوما کے 3 ماہ کے دوران سکندر کو دوبارہ ہوش آیا اور اس نے ہر بار پریام کا نام لیا۔ پریام کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان سب کے لیے تو یہ نام بھی نیا تھا، جس سے وہ واقفیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی جب سکندر کو ہوش نہیں آیا تو بابا نے اسے امریکہ بھیج کر اس کا علاج کروانا چاہا، جس سے علاج سے انہیں کافی فائدہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں اچھی امید دلوائی تھی۔ نکاح کے بعد وہ بہت پرسکون تھا۔ شام ہوتے ہی وہ گھر واپس آ گئی۔ اس کی خوشی کا اندازہ لگانا اس کے چہرے سے ہی بہت آسان لگ رہا تھا۔ ماما تو بار بار اس کی بلائیں لیتی، جبکہ بابا بھی اسے دیکھ کر خوش تھے۔ آخر انہوں نے اپنے بیٹے کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ کل رخصتی ہے اور پرسوں تمہاری اور مہر کی کینیڈا کی فلائٹ۔ ولیمے کے فوراً بعد تم کینیڈا کے لیے نکل جاؤ گے، بابا نے اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب ہم واپس کراچی نہیں جائیں گے؟ اور آپ نے ولیمے کا انتظام یہاں کیوں کرایا ہے؟ یہاں ہمیں لوگ جانتے ہی کتنے ہیں، ہم اپنی حویلی میں کروائیں گے کوئی بڑی محفل۔ شہریار کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ آخر اس کے ماں باپ اسے یہاں سے بھگانا کیوں چاہتے تھے؟ دیکھو شہری، تم نے جو کہا ہم نے وہ کر دیا۔ تم مہر سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اب ہم نے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی۔ اب تم مہر کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاؤ۔ میں اور تمہاری ماما جلد ہی تم سے ملنے آئیں گے، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہاری شادی مہر سے ہو گئی تو مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھو گے۔ اب تم اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتے۔ بابا نے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کی شادی مہر سے کروا دی گئی تو وہ اس بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ وہ اسے نہیں پوچھے گا کہ وہ اسے اتنی جلدی واپس کیوں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اسے ہوش آیا تو اس کا پہلا ارادہ ہی واپس اس علاقے میں جانے کا تھا، لیکن بابا جان اسے واپس جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر دیں، لیکن سکندر تو ایک نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنی غلطی سدھار نہ لے۔ اسے پریام کے پاس واپس جانا تھا، اسے ایک نئی زندگی دینی تھی۔ چاہے وہ اسے اپنا نہ سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اسے اپنا نام تو دے سکتا تھا، اسے آزادی تو دے سکتا تھا۔ اسی لیے کسی کی بھی بات نہ مانتے ہوئے جیسے ہی اسے ہوش آیا، اس نے پاکستان واپس آیا، اور پاکستان سے سیدھا اس کا ارادہ واپس اسی علاقے میں جانے کا تھا جہاں اس کی پریاں رہتی تھیں۔ شہریار سو رہا تھا جب اسے اپنے آس پاس کوئی محسوس ہوا۔ کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے کمرے کے چاروں اور دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ آج پھر اسے وہی خوف محسوس ہوا جو پاکستان آنے پر پہلی بار ہوا تھا، جب کسی نے اس پر حملہ کیا تھا، اور سینے کے بیچوں بیچ کسی کے ہاتھ کا نشان تھا۔ کمرے میں کسی کو بھی نہ دیکھ کر وہ کسی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی ہے، وہ اس کا وہم نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے اپنے بیڈ سے اٹھا اور لائٹ آن کی۔ کون ہو تم؟ دیکھو میں جانتا ہوں یہاں کوئی تو ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو۔ کون ہو تم اور کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ شہریار نے نیچی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی ڈسٹرب ہو۔ دیکھو تمہیں جو چاہیے تو مجھے صاف صاف بتا دو، اس طرح سے چھپ کر حملہ بند کرو۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم چھپ کر مجھ پر وار کرو گے تو میں یہ سوچوں گا کہ تم کوئی اور مخلوق ہو، تو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں۔ تم مجھے ڈرانے میں ناکام
ناکامیاب ہو چکے ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ سامنے آ جاؤ، شہریار نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ پھر جب اچانک ہی کمرے کے بیچ میں چھت پر لگا فانوس چھت سے ٹوٹ کر اس کے اوپر گرا۔ وقت پر دور ہو جانے کی وجہ سے اس سے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بازو پر کافی چوٹ لگی تھی۔ شور کی آواز سن کر ماما اور بابا فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگ گئے اور ان کے پیچھے عابد بھی آیا۔ شہریار میرا بچہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ یہ چوٹ کیسے لگی ہے؟ یہ فانوس کیسے گرا؟ ماما اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولیں، جبکہ رحیل صاحب کا سارا دھیان اس کمرے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ آسیہ بیگم نے رحیل صاحب کو دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، جبکہ عابد کو اشارہ ملتے ہی وہ ڈاکٹر کو کال کرنے چلا گیا۔ کچھ نہیں ماما، میں واش روم جا رہا تھا کہ یہ ٹوٹ کر گر گیا۔ شاید کافی عرصہ لگا ہے، اس لیے اس نے ماما کو مطمئن کرتے ہوئے کہا اور انہیں بازو کے گھیرے میں لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر سب کی مخالفت کے باوجود بھی اس علاقے میں واپس جا چکا تھا، لیکن اب وہاں نہ تو کوئی محل تھا اور نہ ہی کوئی خوبصورت نگری۔ وہاں پر صرف بنجاروں کا علاقہ نظر آتا تھا۔ سکندر مایوسی سے واپس لوٹ کر آنے لگا جب اس کی نظر کوئی نے گلابی پھولوں پر پڑی جو پوری طرح سے مرجھائے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں پریام کی آواز گونجی، جس نے کہا تھا، یہ ساریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب یہ پھول کھلتے ہیں۔ وہ عشق کی گلیوں سے واپس لوٹ آیا، جہاں آنے کے بعد وہ کئی مہینوں تک پریام کی یادوں میں ڈوب رہا۔ وہ اپنے آپ کو پریام کا گنہگار سمجھتا تھا، اور وہ گنہگار تھا بھی۔ اس کی وجہ سے ایک پری اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ آج مہر کی رخصتی تھی۔ منال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہ ہر بات میں نیک وصول کر رہی تھی، جبکہ اس نیک میں سب سے زیادہ اس کا ساتھ زیان دے رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ سالیوں کا حق ہوتا ہے اور اس کو اس کا حق نبھانا ہے، جبکہ مہر ماں تھوڑی شرمیلی تھی۔ وہ نیک کے معاملے میں زیادہ حصہ نہیں لے رہی تھی، تو اس کے لیے وہ جو بھی منال کہتی وہ صحیح تھا، اور منال تو ہر بات میں دبنگ تھی، اور اس کے اس دبنگ انداز پر زیان جانسار ہوتا جا رہا ہے۔ رخصتی دھوم دھام سے ہوئی۔ مہر اپنے گھر والوں سے بچھڑتے ہوئے بہت روئی، کیونکہ وہ صرف اپنے سسرال نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک جا رہی تھی، جہاں سے واپس جلد آنا ممکن نہ تھا۔ شاید اب اس کے اپنے گھر والوں سے ملاقات 7-8 سال بعد ہوتی۔ یہ بات الگ تھی کہ کل ہی واپسی کی رسم کرنے والی تھی، لیکن ماں باپ سے دور ہونے کا دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ اپنی شادی پہ مہر کی دور کی چچی دیکھ کر شہریار اور زیان دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ بھی انہیں پہچان چکی تھیں، لیکن کچھ بھی نہ بولیں، بلکہ شادی میں بہت خوشی سے شرکت کی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہوا تھا اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، لیکن آنے والا وقت ان کے لیے کیا لا رہا تھا، اس سے وہ دونوں انجان تھے۔ شادی بہت اچھے سے ہو گئی تھی، سب کچھ بہت اچھے سے ہوا تھا۔ مہر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر آ چکی تھی۔ ان کی طرف سے زیادہ مہمان شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آسیہ بیگم نے سب کچھ بہت اچھے سے سنوارا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے سارے ارمان نکالے تھے۔ رحیل صاحب خوش ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہو پا رہے تھے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی سوچوں کو جٹلا نہیں پا رہے تھے۔ عابد بھی ان کی پریشانی کی وجہ اچھے سے سمجھتا تھا، لیکن اب جو خبر عابد نے انہیں سنائی تھی اسے سوچ کر وہ اور پریشان ہو چکے تھے، اور وہ خبر یہ تھی کہ آج سے 24 سال پہلے جن پیر صاحب نے ساریسا کو قید کیا تھا وہ وفات پا چکے تھے۔ اب ان کے پاس ان کی طاقت کا سہارا نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کل ہی شہریار کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا۔ وہ سراپا حسن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی دیر دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب کیا اندر آنے کے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجوں؟ دلہن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی شہریار کا قہقہہ بلند ہوا۔ اس رات میں لڑکیاں شرماتی ہیں، گھبراتی ہیں، اور تم ہو کہ اس طرح دبنگ ہو کر بیٹھی ہو۔ ایسے نہیں چلے گا، مجھے تو شرمانے اور گھبرانے والی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ تو تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ مجھ سے اس طرح کی کوئی امید نہ رکھنا، سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں ایک انسان ہوتا ہے جسے ہم اپنا کہہ سکتے ہیں، جس کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے ہی شرماتے رہیں، گھبراتے رہیں گے تو ہم اسے کیسے اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟
جیسے اب تم مجھے یہ کہو گے میری ماں کا خیال رکھنا، ان کا ہر حکم ماننا، میرے بابا کے سامنے زبان مت چلانا، اور میں جی حضور کروں گی۔ میں تمہیں ایک بات کہوں گی کہ میری لائف کے بھی کچھ رولز ہیں جن کو تمہیں فالو کرنا ہوگا۔ سنو، پہلے تم میرے رول سنو، پھر میں تمہارے رولز سنتی ہوں۔ میرے ماما بابا میری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں تمہارے ماما کو بہت پیار دوں گی، ان کی عزت کروں گی، ان کے ساتھ اچھے سے رہوں گی، لیکن یہی رولز تم پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جس طرح سے میں تمہارے بابا کو اپنے بابا مانوں گی، اسی طرح سے تمہیں بھی میرے بابا کو اپنا بابا ماننا پڑے گا۔ لیکن تمہاری کوئی بہن نہیں ہے نا، میں بول رہی ہوں تمہیں میری بہن کو بھی بہت پیار دینا ہوگا۔ مجھے وہ مرد اچھے نہیں لگتے جو پہلی رات عورت پر اس بات کا رعب جماتے ہیں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں بیاہ کر لایا ہوں اور اب میں جو کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ مجھے اس طرح کے مرد اچھے لگتے ہیں جو کہتے ہیں ہم دونوں برابر ہیں۔ جس طرح سے میرے ماں باپ کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے، تمہارے ماں باپ کا خیال رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ تمہارے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ تمہیں تو داماد بننے نہیں والا، میں تو ان کا بیٹا ہی بنوں گا، اور جہاں تک تمہاری بہن کا سوال ہے تو وہ میری بہن ہے، اس بارے میں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ شہریار نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولنا شروع کیا۔ مجھے بھی وہی مرد نہیں لگتے، مجھے بھی وہ مرد ہی نہیں لگتے جو پہلی رات بیوی کو نیچا دکھاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں کہ یہ تم پر فرض ہے، وہ تم پر فرض ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری تربیت ایسی ہے کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ تمہیں میرے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، یہ سب کچھ تو تم بچپن سے کر رہی ہو۔ اپنے ماں باپ کو کون پیار نہیں کرتا، بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سسر اور ساس بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اور گھبرانے والی لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ شادی کی پہلی رات لڑکی شرماتی اور گھبرائی رہے۔ تم اپنی لائف کے رولز کبھی اپنے شوہر پر لاگو نہیں کر سکتی، اسی لیے تمہارا یہ انداز مجھے قبول ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ لیکن اگر تم تھوڑا شرما لو تو مجھے بہت خوشی ہوگی، وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا، جب مہر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر دیا۔ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہے جناب کو، پہلے منہ دکھائی نکالیں میری۔ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے وہ حق سے بولی، ظالم لڑکی ہو۔ شہریار مسکرایا، اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی، جسے کھولتے ہوئے ایک نظر اس نے اسے دیکھا جو ایکسائٹڈ انداز میں ڈبی کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے ہیروں سے جگمگاتے ہوئے 2 خوبصورت کنگن نکالے اور اس کی خوبصورت کلائی میں پہنانے لگا۔ یہ میری پردادی کے ہیں، انہوں نے دادی کو دیے، دادی نے ماما کو دیے اور ماما نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھے تھے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چوما۔ چلو یہ تو ہو گیا ماں کی طرف سے گفٹ، اب تم دو۔ وہ اسے بولی، یہ میں نے ہی دیا ہے جانے من، شہریار نے بتانا ضروری سمجھا۔ یہ خاندانی ہے جناب، آپ نے ابھی تک کوئی تحفہ نہیں دیا، یہ تو ویسے بھی مجھے ملنے ہی تھے، اس میں نیو کیا ہے؟ اس کے انداز نے شہریار کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میں تمہیں صبح دوں گا، شہریار نے ٹالنا چاہا۔ قریب بھی صبح ہی آئیے گا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، لیکن یہ گینگو تیلی تو ابھی ہی پاس آئے گا، تمہارا تحفہ مجھ پر ادھار رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اس سے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ چاند خوبصورت رات کی چاندنی میں مہک رہا تھا تو کوئی دور ویرانے میں سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔